کرمنالوجی کا ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے جو پاسٹ پیپر میں ہے منی لانڈرنگ. تو اس ویڈیو میں آپ اس کے شارٹ کانسیپٹس دیکھیں گے. تو منی لانڈرنگ کا نام بھی آپ لوگوں نے سنا ہوگا. کو منی لانڈرنگ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنا پیسہ جو ہے وہ اگر کسی بندے نے اللیگل مین سے کمایا، غلط ذریعے سے کمایا، لیکن وہ اس کو اس طرح شو کرتا ہے کہ وہ جو ہے وہ اس نے لیگل مین سے کمایا اور وہ اصل جو اس کی سورس ہے اس کو چھپائے، تو یہ منی لانڈرنگ ہوتی ہے. تو اٹ از دا پروسیس جس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک اللیگل ارن منی جو ہے اس خواہ وہ ڈرگ سے کمائی ہے یا کرپشن سے یا وہ ٹریفکنگ سے کمائی ہے، ٹیکس چوری سے، اس کو وہ شو کرتا ہے کہ وہ ایک لیجیٹیمیٹ ہے، وہ ایک ایک اچھے انکم سے آئی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ آپ کہہ سکتے ہو کہ گندے مال کو ایک پازیٹیو وے میں جب وہ شو کرتے ہیں تو اس کو منی لانڈرنگ کہتے ہیں. اب منی لانڈرنگ میں 3 اس کے سٹیجز ہوتے ہیں. پہلا سٹیج ہے پلیسمنٹ سٹیج میں یہ ہوتا ہے کہ منی کو سب سے پہلے وہ لوگ کیا کرتے ہیں، اب جو انہوں نے کمایا اس کو کسی ایک بینک میں جو ہے وہ ڈپازٹ کرائیں گے، بینک میں انٹر ہوگی. سیکنڈ سٹیج ہوتا ہے لیئرنگ میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جو منی ہے دین اس کو مختلف اکاؤنٹس میں بھیجیں گے. مطلب اے کو بھیجیں گے، اے سے وہ بی سے سی، ڈی، اس طرح گھمائیں گے پیسے کو. اور جب لاسٹ پہ تھرڈ سٹیج ہے انٹیگریشن، اس میں منی جو ہے وہ دوبارہ اپنے پاس لا کے اس کو پھر انویسٹ کریں گے. وہ اس سے بائی کر سکتے ہیں کوئی بزنس، کوئی بھی پراپرٹی لیں گے اور وہ اس کو ایک ایسٹ شو کریں گے. تو یہ 3 سٹیجز ہوتے ہیں. اس کے بعد کازز کے ہیں منی لانڈرنگ کے. تو اس کا جو پہلا کاز ہے وہ یہ ہے کہ جو فائنینشیل لاز ہے ان کی کوئی انفورسمنٹ نہیں ہے. تو جب لاز انفورس نہیں ہوتے تو تب اس طرح کے ایونٹس بڑھتے ہیں. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس سوسائٹی میں یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو ان کی ہنگر ہوتی ہے منی کمانے کی، تو وہ اس کیس میں پھر اس طرح کے مینز کو یوز کرتے ہیں. تیسرا جو ہے، آپ پاکستان کی جیسے اکانومی جو ہے وہ زیادہ تر انفارمل وہ زیادہ تر کیش پہ ریلائی کرتی ہے، تو اس میں کوئی ٹرانزیکشن کا ریکارڈ نہیں ہوتا. تو یہ ایک چیز ہے. چوتھا جو ہے وہ بینکنگ کے رولز ہیں کہ بینکنگ کے رولز میں پراپر وہ کسٹمر کی ویریفیکیشن اور ان کے پاس ریکارڈ وہ اس طرح کا نہیں رکھتے بہت ڈیپ کے، جس میں ایزیلی اس کو پراپر ٹرانزیکشنز کو نوٹس کیا جائے. پھر گلوبلائزیشن ہے. گلوبلائزیشن کی وجہ سے یہ ہوا کہ دنیا میں کنیکشنز ہوئے ہیں جس کی وجہ سے ایزیلی منی ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیج دی جاتی ہے. پھر انویسٹمنٹس کر سکتے ہیں، مختلف تھرڈ پارٹی ایپس بھی ہوتے ہیں. پولیٹیکل انفلوئنس ہے. پولیٹیکل انفلوئنس یہ ہے کہ کچھ پولیٹیکل لیڈرز بھی اس طرح کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو کوئی پکڑ نہیں پاتا. باڈیز جو ہوتی ہیں ان کو وہ پریشرائز کرتے ہیں. اب کامن چینلز ہے کہ منی لانڈرنگ کیسے ہو سکتی ہے. پہلا بینکنگ سسٹم ہے. بینکنگ سسٹم میں یہ ہے کہ وہ بینکس میں ادھر ادھر پیسہ بھیج دیں گے اکاؤنٹس بنوا کے یا کسی کے تھرو کروا کے. شیل کمپنیز میں کرتے ہیں کہ وہ کچھ کمپنیز کے ایسٹس یا وہ جو ہوتے ہیں نا شیئرز وہ خرید لیتے ہیں. اس کے علاوہ حوالہ کا کانسیپٹ ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ڈیلرز کا کرتے ہیں کہ اگر ایک بندے کا کوئی بائر کا ہے تو وہ پیسے ریمیٹنس نہیں بھیجے گا، مطلب ریمیٹنس سے بچے گا. اس کی جگہ بائر پاکستان کا کوئی بندہ ہی اس کی فیملی کو دے دے گا اور وہ ڈیلرز آپس میں کر لیتے ہیں. تو وہ ایک قسم کا اکانومی کے اندر نہیں آتے. پراپر جو ہوتی ہے ریئل اسٹیٹ میں وہ انویسٹ کرتے ہیں ڈیفرنٹ ویز سے. پھر ٹریڈ بیسڈ لانڈرنگ ہے. یہ پاس پیپر میں آیا، یہ میں آگے پڑھاؤں گا. پھر کچھ لوگ یہ گولڈ اور کیسینوز میں وغیرہ میں جو یہ گیمبلنگ وغیرہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہیں ان میں وہ جاتے ہیں اور وہاں سے ڈفرینٹ قسم کے ٹوکنز اور یہ چیزیں بائی کر کے اپنے ایسٹس چھپا رہے ہوتے ہیں. کرپٹو میں انویسٹ کرتے ہیں اور لاسٹ پہ شیل کمپنیز ہے. پاسٹ پیپر میں یہ ہے ٹریڈ بیس منی لانڈرنگ. تو ٹریڈ بیس منی لانڈرنگ میں یہ ہوتا ہے کہ جو ٹریڈ ہے، جو تجارت ہے، اس کو مینوپولیٹ کیا جاتا ہے، اس میں ہیرا پھیری کی جاتی ہے. جیسے کہ فار ایگزامپل آپ سمجھیں کہ آپ نے کوئی چیز منگوائی ہے، اگر وہ 1000 روپے کی ہے اور آپ اس کو یہ شو کریں 500، آپ نے اس ٹریڈ کو چھپایا یا 1000 کی اور آپ 10,000 شو کر کے پیسہ بیچ رہے ہیں، اس کا مطلب وہ منی لانڈرنگ ہے. آپ نے وہ باقی جو پیسے ہیں اوپر کے وہ کدھر سے ہیں، کیسے گئے ہیں، تو یہ آتا ہے. اس میں اوور اور انڈر انوائسنگ ہے جس میں یہی کنسیپٹ ہے کہ پیسہ جو ہے وہ مطلب کہ بل زیادہ یا کم شو کرتے ہیں. ملٹیپل انوائسنگ یہ ہے کہ آپ نے 10,000 کی چیز منگوائی اور آپ نے 3 بل شو کرا دیے اور 3 بار آپ نے پیمنٹ کر دی ہے، باقی کا پیسہ جو ہے وہ اللیگل آپ نے فارورڈ کیا ہے. پھر اوور انڈر شپمنٹ میں یہ ہے کہ آپ نے چیزیں کم منگوائی ہیں لیکن آپ نے ریکارڈ میں کسٹمز کو یا ان چیزوں کو اور شو کرایا. اور فالسری گڈز یہ ہے کہ آپ نے کوئی چیز منگوائی نہیں ہے لیکن آپ نے فالز رسیدیں بنائی اور پیمنٹ کی ہے، تو وہ کہاں سے کی ہے. اس کے علاوہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی سپوز کریں پلاسٹک کی چیز منگوائی لیکن آپ نے اس کو لوہے کا شو کرایا ہے، آئرن وغیرہ مہنگا شو کرایا، تو یہ بھی منی لانڈرنگ میں آتی ہے کیونکہ آپ پیسہ دوسرا بھیج رہے ہوتے ہو. منی لانڈرنگ کے لیے پاکستان میں کیا ہوا ہے، تو یہ بھی پاس پیپر میں آ چکا ہے یہ کوشچن.
تو پہلا تو یہ ہے کہ 2010 میں انہوں نے اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ بنایا ہے، جس کا یہ پرپز تھا کہ جو منی لانڈرنگ کریں گے لوگ، فار ایگزامپل اس کا سیکشن 4 یہی کہتا ہے کہ ان لوگوں کو 3 سے لے کے 10 اس رینج کے سالوں تک ان کو سزا دی جائے گی، اور وہ سارا فور فیچر ہوتی ہے مال ان کا۔ اس کے علاوہ فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹس بنائے گئے ہیں۔ یہ جو ہوتے ہیں، یہ اگر کوئی ٹرانزیکشن ایسی ہوتی ہے کسی بینک سے، تو یہ اس کو بینکوں سے ریکارڈ لے کے مانیٹر کرتے ہیں، اس خاص طور پہ یہ ڈرگز وغیرہ کے کیسز میں کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اینٹی منی لانڈرنگ اور سی ایف ٹی اتھارٹی، یہ 2023 میں انہوں نے بنائی ہے۔ اس کا جو پرپز ہے ٹیررزم ریلیٹڈ جو ایشوز ہیں، اور خاص طور پہ منی لانڈرنگ ہے، اس کو انہوں نے کنٹرول کرنا ہوتا ہے، نظر رکھنی ہوتی ہے۔ پھر اسٹیٹ بینک اور اس کے ساتھ آپ کا اسٹرکچرل ایکسچینج، یہ اسٹیٹ ایکسچینج کمیشن آ جاتا ہے۔ یہ جو ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ جو کمپنیز وغیرہ ہیں ان کو دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا وہ فالو کر رہی ہیں رولز کو یا نہیں۔ یہ بنتا ہے ایس سی سی پی سے، اسٹیٹ اینڈ ایکسچینج یہ کمیشن بنتا ہے پاکستان کا۔ پھر ایف اے ٹی ایف کا یہ ہے کہ پاکستان کو ایف اے ٹی ایف کے کو فالو کرنا ہوتا ہے، ان کے گائیڈ لائنس کو۔ جیسے کہ 2022 میں پاکستان گرے لسٹ سے باہر آیا تھا، تو اگر پاکستان فالو نہیں کرے گا تو وہ دوبارہ گرے لسٹ پہ جاتا ہے، جس سے وہ سارا ٹریڈ افیکٹ ہوتی ہے اور اکانومی لانگ ٹرم میں افیکٹ ہوتی ہے۔ تو اس کو بھی پاکستان نے لاز کو امپلیمنٹ کر کے فالو کرنا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ پی وی اے آر اے، یہ پاکستان ورچوئل ایسٹ اتھارٹی انہوں نے بنائی ہے، یہ نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سیل کے انڈر۔ اس کا پرپز یہ ہے کہ ملک میں جو کرپٹو وغیرہ جو ہے اس کی لائسنسنگ کرنی ہوتی ہے، لوگوں جو ڈیجیٹل ایسٹس میں انویسٹ کرتے ہیں اس کو ریگولیٹ کرنا ہے، کیسے وہ کر رہے ہیں، سپروائز کرتے ہیں۔ اب آتا ہے سولوشنز کے کس طرح اس کو کم کیا جاتا ہے۔ تو پہلا تو بینکنگ کو اسٹرینتھن کیا جائے، کہ مطلب بینکنگ کو چاہیے کہ وہ پراپر ریکارڈ کریں، آئی پی این ویریفیکیشن کی جائے، ڈیجیٹل ٹریڈ ہو، مطلب کہ کیش لیس مطلب اکانومی ہو، کیش سے دور ہو، فارملائز کیا جائے، یہی بات ہے۔ اس کے علاوہ ڈفرینٹ جو ایجنسیز ایف آئی اے ہے، نیب ہے، ان کے درمیان ایک کمیونیکیشن جو ہے اس کو اسٹرینتھن کریں۔ اس کے علاوہ انٹرنیشنل کوپریشن ہو کہ ڈفرینٹ کنٹریز جو ہیں وہ پراپر کوپریٹ کریں، خواہ وہ انٹرپول کے تھرو کریں یا جیسے بھی۔ اس کے علاوہ پبلک اویئرنیس، پبلک کو اویئر کیا جائے کہ اگر آپ ان چیزوں کے ایکٹیویٹیز میں انوالوڈ ہو گے تو آپ کو یہ ریپرکیشنس جو ہے وہ فیس کرنے پڑیں گے۔ اس کے کچھ فیکٹس ہیں جو کہ جس میں ڈانس سے زیادہ تر یہ تینوں اٹھائے گئے ہیں۔ پہلا تو یہ کہ جولائی 2026 میں جو ہے ایف آئی اے اور یہ انہوں نے مل کر ایک اتھارٹی بنائی ہے، یہ ایک سیل بنایا جس کا نام ہے NC3۔ اس کا مین پرپز یہی ہے کہ منی لانڈرنگ اور ٹیرر فائنینسنگ کو روکنا تھا۔ دوسرا جو ہے گورنمنٹ نے ابھی مارچ میں اس سال یہ جو ایلیگل حوالہ جو ریمیٹنس لوگ بچتے ہیں، لیگل مینز یوز کرتے ہیں، مطلب نیٹ ٹیکس نیٹ میں نہیں آتے، تو ان لوگوں پہ کریک ڈاؤن شروع کیے، کیونکہ اس کا پریشر ہوتا ہے گورنمنٹ پہ، ایف آئی اے وغیرہ اس میں انوالوڈ ہو۔ تیسرا یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے بھی پاکستان کو پریشرائز کیا ہے کہ آپ منی لانڈرنگ کے اگینسٹ جتنے بھی ایکشنز ہیں وہ زیادہ تیز کریں۔ تو اسی وجہ سے ایف پی آر جو ہے انہوں نے خاص طور پہ ریئل اسٹیٹ میں جو لوگوں نے منی لانڈرنگ کی ہے ان کے خلاف ایکشنز جو ہیں وہ زیادہ کرتی ہیں۔ تو شارٹ میں یہ ہے کہ منی لانڈرنگ میں یہی ہوتا ہے کہ جو ایلیگل منی ہے اس کو لوگ صاف ستھرا شو کرتے ہیں، اور اس میں وہ ٹریڈ کے تھرو کرتے ہیں، وہ ورچوئل بٹ کوائن وغیرہ میں انویسٹ کرتے ہیں، وہ کمپنی کے شیئر لیتے ہیں، وہ کسی کے اکاؤنٹ پہ پیسہ بھیجتے ہیں، تو ان طریقوں سے کرتے ہیں۔ اور اس کا سلوشن یہ ہے کہ پاکستان میں جو لاز ہیں ان کو اسٹرینتھن کیا جائے، اور پراپر ایک قسم کا گڈ گورننس خاص طور پہ اسینشیل ہے۔ اور لاسٹ پہ اس کا یہ ہے کہ اس کا امپیکٹ یہ ہے کہ اکانومی جو ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے، کیونکہ جب پیسہ باہر جائے گا، جب کہ آئے گا نہیں، تو افیکٹ یہی ہوگا کہ یہاں پر جو ہے اکانومی آپ کی ڈکلائن کرے گی۔ تو یہ سارا تھا۔